أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون صدق الله العظيم. سورہ یاسین آیت نمبر 37 آپ کے سامنے پڑھی گئی. پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی طرف ہماری توجہ مبذول کی تھی کہ ذرا دیکھو اس زمین کو جو میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، اس سے کس طرح یہ جو زمین ہے یہ اگاتی ہے مختلف قسم کے چیز، غلہ، پھل، پھول، پیڑ پودے وغیرہ. تو فرمایا جو چیز بھی یہ زمین اگاتی ہے وہ بھی جوڑے جوڑے پیدا کی ہے ہم نے، اور تمہاری جانوں میں بھی ہم نے جوڑے بنائے ہیں، میل اور فیمیل انسانوں میں بھی، اور پھر ان میں بھی وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، جن کے بارے میں یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، انہیں علم ہی نہیں ہے. وہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنائی ہے، بلکہ بنیادی طور جو مادہ ہے اس کائنات کا وہ بھی پازیٹیو اور نیگیٹو سے بنا ہے، وہ بھی جوڑے سے ہی بنا ہے. تو اس میں ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب ہر چیز کا جوڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا بھی جوڑا ہوگا، اور دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ وہ ہے آخرت. دنیا بھی اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ آخرت بھی ہے. اس میں یہ سبق ہمیں ملتا ہے. تو زمین اور زمین سے متعلق ان چیزوں کو جو بیان کیا، اگر اسی پر ہم غور و فکر کریں گے کہ جو غلہ اگاتی ہے زمین، اس کے لیے اس کو اپنے لیول پر نہیں اگا سکتی ہے، بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. جیسے زمین کی اوپری جو طے ہے وہ اس کا زرخیز ہونا بڑا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا بنایا اسے. اس کے لیے پانی ضروری ہے، وہ فراہم کیا. اس کے لیے دھوپ ضروری ہے، وہ فراہم کی. اس کے لیے ہوا ضروری ہے، وہ بھی فراہم کی. یہ چار بنیادی چیزیں جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی اسے فراہم کی. اور پھر ہر چیز اس میں جو بھی سبب ہیں، یہ چار اسباب ہیں، ان کے بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ آگے کتنے اسباب ہیں، کتنی چیزیں لگتی ہیں ان کو بنانے میں اور فراہم کرنے میں، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. تو صرف اسی زمین پر اگر ہم غور کرتے تو اللہ تعالیٰ کی یکتائی، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لاتے، اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر پہ ایمان لاتے، اور اس کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگا دیتے. اب زمین کے بعد اب آسمان کی طرف ہماری توجہ مبذول کی جا رہی ہے. فرمایا اور آیت ایک نشانی ہے، لہم ان کے لیے، اللیل رات، یعنی ان لوگوں کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے. نسلخ منہ، نسلخ ہم کھینچتے ہیں، منہ اس سے، النہار دن. نسلخ سلخہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اصل میں بھیڑ بکری کو جب ذبح کیا جاتا ہے، جب اس کا چمڑا نکالا جاتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسلخ، کہ میں اتارتا ہوں، میں ادھیڑتا ہوں، میں کھینچتا ہوں اس سے، اس زمین سے، النہار دن کو. گویا بنیادی طور یہ کائنات، اس میں صرف اندھیرا ہے. جب سورج اس کے سامنے آتا ہے، یا زمین جب سورج کے سامنے آتی ہے، تو اس پر ایک چادر اوڑھ دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس پر ایک چادر اوڑھتا ہوں. آہستہ 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 چادر آ گئی زمین پہ تو اجالا آ جاتا ہے. کہا جب ہم اس کو کھینچتے ہیں چادر کو، تو آہستہ آہستہ یہاں سے اندھیرا پھر شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسی تعبیر اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اگر ہم دیکھیں گے کہ واقعی اس وقت ہم سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کی، کسی حد تک اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو ہم سمجھ پائیں گے
کہ کس طرح فرماتے ہیں نسلخ منہ النہر، ہم اس کے اوپر سے یہ نورانی چادر جو ہے، یہ روشنی کی چادر جو ہے، ہم اس کو کھینچ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ یعنی کس طرح سے رات اور دن کا باری باری آنا، یہ کتنی بڑی، ہم کہیں گے کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس قسم کی زمین بنائی، اس قسم کا اس میں نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے، خالی اندھیرا رہ جاتا زندگی ممکن نہیں تھی، خالی اجالا رہتا، صرف دھوپ رہتی تو زندگی ممکن نہیں تھی۔ کیا سسٹم بنایا ہے، کس طرح سے سمجھا دیا ہے سورج کو، کس طرح سے سمجھا دیا ہے چاند کو، ہر چیز کو بتا دیا، اور زمین کو بتا دیا ہے کہ کیسے تم گھومو گے، تو ان کو راستہ بتا دیا، کس سپیڈ کے ساتھ گھومو گے۔ تو فرمایا کس طرح سے رات ہے۔ اس سے ایک اور نقطہ بھی لکھتا ہے، پہلے جو ہے رات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ آیت لہم اللیل، پہلے رات کا تذکرہ کیا پھر دن کا۔ تو اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو 24 گھنٹوں کا جو دن ہے اس کی وہ شروع کب ہوتا ہے؟ شام کو۔ جو ہی سورج غروب ہو گیا تو نئی تاریخ شروع ہو گئی، اور اسی حساب سے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ہجری کیلنڈر اسی حساب سے ہے۔ تو فرمایا رات بھی ایک نشانی ہے ان کے لیے، نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے ہیں اس کے اوپر سے نورانی چادر، اس اجالے کو لے جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، وَالشَّمْسُ، اور نشانی ہے ان کے لیے سورج، اور سورج جو ہے تجری، چلتا رہتا ہے، لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اپنے مقررہ راستے پر یا اپنے مقررہ ٹھکانے کی طرف سورج بھی چل رہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ایک وقت تھا سائنس کہتی تھی the sun is stationary، سورج چلتا نہیں ہے، زمین تو چلتی ہے سورج نہیں چلتا، لیکن پھر ماننا پڑا سائنس کو کہ نہیں، سورج بھی چلتا ہے۔ بلکہ اب دیکھیں گے آپ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں اس کی سپیڈ بھی دی ہے، 220 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سورج ایک ہی طرف دوڑ رہا ہے، آہستہ نہیں، بہت تیزی کے ساتھ 220 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں ایک ہی طرف بھاگ رہا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب سورج جا رہا ہے تو فرق آ جانا چاہیے تھا، زمین کہاں بھاگے گی اس کے ساتھ، وہ کیسے ہوگی، ہم کہاں ہوں گے؟ تو اصل میں کیا ہے کہ خالی سورج نہیں بھاگتا، بلکہ سورج اپنے نظام شمسی کے سمیت بھاگتا ہے، اس کا جو ہے نظام، مکمل نظام جو اس کے ساتھ۔ اور یہ بھی اب ثابت ہو چکا ہے کہ جتنی بھی کہکشائیں اس کائنات میں ہیں، تمام گیلیکسی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مخالف سمت میں بھاگتی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتی ہیں۔ تو یہاں جو فرمایا ہے کہ سورج ایک ہی طرف وہ جا رہا ہے، سورج تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف۔ اس ٹھکانے سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ اپنے مقرر راستے پر یہ چل رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے سمجھا ہے کہ نہیں، اصلی ٹھکانے اور آخری مستقر سے مراد آخری ٹھکانہ ہے، گویا قیامت تک کے لیے بھاگے گا، بس آخری ٹھکانہ وہی ہوگا جب اس کو پتہ ہے کہ اب واپس نہیں آنا ہے، اب کہاں جانا ہے۔ اس وقت جب وہ پھر وہ جو حدیث پاک کے ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، آپ نے دیکھی ہوگی کہ آپ نے ایک بار پوچھا ایک صحابی سے، وہ ہریرہ سے غالباً پوچھا کہ بتاؤ یہ سورج کہاں جاتا ہے جب غروب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عرش، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کرنے چلا جاتا ہے اور اجازت مانگتا ہے کہ میں اگلے روز طلوع ہوں گا کہ نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیتا ہے طلوع ہو جاؤ۔ اب کچھ لوگ، یہ ایک استعارہ ہے، میٹافر جسے آپ کہتے ہیں، کچھ لوگ جو الفاظ ظاہری الفاظ پر جانتے ہیں، ظاہری الفاظ پر جاتے ہیں، وہ حدیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اصل میں یہ میٹافر ہے، یہ استعارہ ہے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ سورج اپنے لیول پہ نہیں چل سکتا، نہ طلوع ہو سکتا ہے نہ غروب ہو سکتا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھا رکھا ہے، اور اس کے اندر وہ چیز پیدا کر دی ہے، وہ قوت اس کو دی ہے کہ یہ خاص سپیڈ کے تحت چلے، اور اس کے لیے خاص راستہ
معین ہے، مقرر ہے، اس سے یہ ہٹ نہیں سکتا، ایک سیکنڈ بھی کمی نہیں کر سکتا اپنی سپیڈ میں، ایک سیکنڈ بھی زیادتی نہیں کر سکتا اپنی سپیڈ میں، اور تھوڑا سا بھی نہیں یہ ہل سکتا اپنے راستے سے۔ جو اس کے لیے مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے راستہ، اسی پر چلتا ہے۔ تو سجدے سے مراد یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کہیں نہیں جاتا۔ سجدے سے مراد یہی ہے کہ ہم جس طرح ہم ایسے بھی کہتے ہیں کہ اس نے فلاں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، یعنی اس کی بات مان لی، سرنڈر کر لیا، اسی کی مان رہا ہے۔ تو سورج بھی اللہ ہی کی بات مانتا ہے۔ تو فرمایا سورج چلتا ہے، تیرتا ہے، کہیں آپ جس طرح سمندر میں کشتیاں تیرتی ہیں یا بڑے بڑے سمندری جہاز بھی جب تیرتے ہیں، دور سے چھوٹا سا ایک سیاہ نقطہ نظر آتا ہے، اسی طرح سے یہ کائنات بڑی وسیع ہے، تو اس میں سورج بھی کیا ہے، چھوٹا سا ایک ذرہ ہے۔ اور سورج سے بھی بڑے بڑے کتنے ستارے ہیں جن کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اور کس تعداد میں، ایک ہی گیلیکسی میں ملینز ہیں، تو پھر پوری اس کائنات میں کتنے ہوں گی؟ تو فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اپنے مستقر پر، یعنی وہ بھی دوڑ رہا ہے اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف، لِمُسْتَقَرٍ لَهَا، اس کا جو ٹھکانہ ہے اس کی طرف جا رہا ہے۔ اور ذالک، یہ تقدیر، یہ اندازہ ہے، یہ نظام ہے، یہ اس کو بتا دیا گیا ہے۔ ذالک تقدیر اس کا العزیز العلیم، عزیز اور علیم خدا کا مقرر کردہ یہ نظام ہے، مقرر کردہ یہ اندازہ ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بغاوت کر سکتی ہے، ہل سکتی ہے کہ نہیں، اگر اس میں زیادہ طاقت ہو کسی کی نہیں مانے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عزیز ہے، یعنی اس کی نافرمانی کوئی نہیں کر سکتا۔ یا تو نافرمانی کے لیے طاقت اتنی چاہیے کہ وہ حکم کرنے والے کو ہرا سکے، اس کی بات نہ مان سکے، تو کہا وہ بھی نہیں کوئی کر سکتا، کیونکہ العزیز ہے اللہ تعالیٰ۔ یا پھر جو حکم کرنے والا ہو وہ نہ جاننے والا ہو، اس کے لیے فرمایا وہ العلیم ہے، وہ جانتا ہے اس نے کیا کس قسم کا سورج بنایا ہے اور کب تک اسے چلنے کا حکم دیا ہے۔ وہ جب وقت آ جائے گا ایک سیکنڈ بھی اس سے آگے نہیں چلے گا، وہ بس جو اس کو بتا دیا گیا ہے، وہ کس قسم کی اس میں سیٹنگ کر دی گئی ہے، کس قسم کی جو فیڈ کیا جاتا ہے کوئی چیز، اس کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ آپ چلیں گے، کس راستے سے چلیں گے، کب تک چلیں گے، اسے بتا دیا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، اس کی بناوٹ میں، اس کی تخلیق میں بالکل بھی جھول نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ خراب ہو جائے راستے میں ہی۔ سائنسدان جہاز بناتے ہیں، کبھی بھیج دیتے ہیں تو کبھی راستے میں ہی انجن خراب ہو گیا، کچھ ہو گیا تو راستے میں وہ گم ہو جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ العلیم ہے، اس نے ان کو بتا دیا ہے، ایسا بنایا ہے کہ وہ گھومتے رہیں گے، ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا لیا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقرر کردہ راستہ، مقرر کردہ نظام، مقرر کردہ اندازہ ہے عزیز اور علیم خدا کا، اللہ کا۔ والقمر قدرناہ، اب چاند کی طرف کا، چاند بھی ایک نشانی ہے۔ والقمر، اور چاند، قدرناہ، ہم نے مقرر کی ہیں، ہم نے مقرر کی ہیں اس منازلہ، اس کی منزلیں، حتی، یہاں تک کہ عاد، وہ لوٹتا ہے یا وہ ہو جاتا ہے کل ارجون، ارجون کی طرح، یعنی کھجور کی خشک ٹہنی اس کی طرح ہو جاتا ہے۔ القدیم، پرانی، کھجور کی پرانی خشک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ جب کسی ٹہنی کو رکھا جاتا ہے، جب وہ سبز ہوتی ہے، اگر وہ سیدھی بھی ہو تو سوکھنے کے بعد وہ تھوڑا ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ جب آپ دیکھیں گے چاند کو، چاند بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ آغاز میں بھی وہ ہلال ہوتا ہے، لیکن آغاز میں وہ تر و تازہ ہوتا ہے، بڑا پسند آنے والا ہوتا ہے۔ جب پہلا چاند ہم دیکھتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ مکمل ہونے لگتا ہے، پورا گول ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے، کم ہونے لگتا ہے، پھر وہ کھجور کی ٹہنی کی طرح، پرانی ٹہنی کی طرح ہوتا ہے۔ اس وقت بھی وہ ہلال ہو جاتا ہے، آخر میں بھی، لیکن اس میں وہ جاذبیت اس وقت نہیں رہتی جو پہلی چاند میں ہوتی ہے۔
جو پہلے چاند میں آغاز میں اس کا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. اس لیے مثال دی, اس میں بھی ایک بڑا گہرا نقطہ ہے. فرمایا چاند کو بھی بتا دی ہیں, اس کی بھی ٹھہرا دی ہیں ہم نے منزلیں, کس طرح سے وہ چلے گا, کہاں سے چلے گا, اس کو بھی راستہ بتا دیا گیا ہے. آربٹ جسے ہم کہتے ہیں, اس میں وہ چلتا ہے اور اپنی سپیڈ کے ساتھ, جو سپیڈ اسے بتا دی ہے اللہ نے کہ سپیڈ کے ساتھ تمہیں جانا ہوگا, یہاں تک کہ پھر وہ لوٹتا ہے واپس اسی طرح پھر ہلال بنتا ہے. اور وہ ہلال کو تشبیہ دی ہے کھجور کی پرانی خشک ٹہنی کے ساتھ, بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہے وہ القدیم. اب ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب جو جا رہے ہیں ذرا دیکھو, اسی پر غور کرو, اللہ کی قدرت سمجھنی ہے, اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت کا اندازہ کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ کرنا ہے تو ان چیزوں پہ غور کرو اور دیکھو. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ, لا نہیں, الشمس سورج, ینبغی اس کی مجال ہے, وہ اس لائق ہے, اس کے اندر یہ صلاحیت ہے, یہ طاقت ہے. ینبغی لہا, اس کی یہ طاقت نہیں, وہ اس لائق نہیں, اس کی یہ مجال نہیں. ان کہ تدرکا, وہ جا پکڑے, القمر چاند کو. سورج کی یہ طاقت نہیں کہ وہ چاند کو پکڑے. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ, اور نہ رات سبقت لے جا سکتی ہے, پہلے آ سکتی ہے النہار دن سے. رات بھی دن سے پہلے نہیں آ سکتی ہے, سورج بھی چاند کو نہیں پکڑ سکتا. یعنی کیا سسٹم بنا رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اسی پر غور کرو. کبھی آپس میں ٹکراتے نہیں, اپنے اپنے آربٹ میں, اپنے اپنے اس مدار میں یہ گھوم رہے ہیں. کس طرح سے گھوم رہے ہیں اور کس سپیڈ کے ساتھ گھوم رہے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ مقرر کردہ راستہ, متعین راستہ, اسی پر جا رہے ہیں اور اسی سپیڈ کے ساتھ جا رہے ہیں جس سپیڈ کے ساتھ ان کو آرڈر دیا گیا ہے. نہ سورج پکڑ سکتا ہے چاند کو اور نہ رات پہلے آ سکتی ہے دن سے. وَكُلٌّ, اور سب تمام, فی فلک, ایک دائرے میں, آربٹ میں, ایک دائرے میں, یسبحون, تیرتے ہیں, گردش کرتے ہیں. یعنی صرف سورج اور چاند یا زمین ہی نہیں بلکہ جتنے بھی ستارے, سیارے, سیارچے جتنے بھی ہیں اس میں, یہ سب گھوم رہے ہیں. کوئی بھی چیز ایک جگہ نہیں ہے, یہ سب جا رہے ہیں. 1450 سال پہلے یہ بات بتا دی گئی, اور آئنسٹائن اب بتاتا ہے, کچھ سال پہلے اس نے اب یہ بتا دیا کہ نہیں, ہم کسی چیز کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسٹیشنری ہے. از اٹ ایٹ ریسٹ, ہم نہیں کہہ سکتے ریسٹ میں کوئی چیز نہیں. اس نے یہ مثال ایسے دی ہے جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے. اس نے کہا کہ ہم کسی چیز کو نہیں بتا سکتے یہ ایک جگہ ہے. اس نے بتایا فرض کرو ایک انسان ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے, ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیٹھا ہے کیونکہ ٹرین تو چل رہی ہے. اگر ٹرین بھی رکی ہوئی ہے فرض کرتے ہیں, لیکن ٹرین جس زمین پہ وہ زمین تو چل رہی ہے. کہ ہم فرض کرتے ہیں زمین بھی رک جائے, لیکن زمین جس کہکشاں میں ہے وہ کہکشاں چل رہی ہے. وہ اس نے اس کو کنسپٹ کو رد کر دیا کہ کوئی چیز اس کائنات میں از ایٹ ریسٹ, نہیں بلکہ سب ہی جا رہے ہیں. تو یہاں یہ قرآن نے 1450 سال پہلے بات بتا دی تھی, وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, ہر چیز اس فلک میں, اس دائرے میں جو ہے وہ تیر رہی ہے, گردش کر رہی ہے, رکی ہوئی نہیں. ایک بار ان آیات کو آپ سنیں. اللہ تعالیٰ کی معرفت اگر حاصل کرنی ہو, اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ کرنا ہو, تو ان آیات میں یہ بتا رہی ہیں. کوئی اندھا ہی ہوگا جو یہ کہہ سکتا ہے پھر کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی یہ کر سکتا ہے, یا اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے, اس کی مددگار کچھ اور ہیں جب یہ کر سکتا ہے. نہیں, اگر ہم نے شرک سے بچنا ہے, اگر ہم نے کفر سے بچنا ہے, اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے, ان تمام چیزوں کا علاج ایک ہی چیز ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے اور اللہ سے بے پناہ محبت کی جائے. اور اللہ سے محبت کم ہم کر سکتے ہیں جب ان چیزوں پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں.
روزانہ ہم رات کو دیکھ سکتے ہیں چاند کی طرف، چاند آج کہاں، کس وقت، مغرب کے وقت کہاں تھا چاند، اگلی رات آپ دیکھیں گے آپ کے سر کے پہ نہیں ہوگا، کہیں اور ہوگا، اس کا وقت مقرر ہے، کس دن کہاں سے اس نے طلوع ہونا ہے، اور کس طرح سے آہستہ 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 وہ پورا ہو رہا ہے۔ جب 7 دن کا چاند ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے؟ آدھا۔ جب 15 کا ہو گیا، 14ویں کا چاند ہو گیا تو پورا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر 7 دن کے بعد دیکھیں گے پھر آدھا رہے گا، پھر دیکھیں گے تو ہلال ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں پہ غور کریں گے، سورج کی طلوع اور غروب پہ غور کریں گے، اس زمین پہ غور و فکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کسی حد تک معرفت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی آیات کو ہم ایک بار پھر پڑھتے ہیں ذرا۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔